بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 ایسے اہم ترین کام بتلائے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی ہے۔ یہ وہ 3 کام ہیں میرے دوستو جو عام طور پر ہم کرتے تو ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس آیت میں لفظ رکوع کا ذکر آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو، اور پھر سجدے کا ذکر آتا ہے۔ ہم رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کس انداز میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہوتی۔ اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم رکوع کرو، اور رکوع یہ ایک مسلمان کے انتہائی اس کی عاجزی اور اس کی انکساری کا مظہر ہوتا ہے، اس کے تذلل کا مظہر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم رکوع کریں تو اس انداز میں رکوع کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ واسجدوا، اور پھر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ بھی کیا کرو۔ میرے دوستو، رکوع کے بعد جو سجدہ ہے، یقیناً یہ دونوں بھی نماز کے ایک اہم ترین رکن ہیں، اور اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ یہاں پر رکوع اور سجدے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، کیونکہ عرب میں یہ عام معمول تھا کہ وہ کبھی کسی چیز کے جز کا ذکر کر کے اس سے کل مراد لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اہم ترین 2 جز کا ذکر فرمایا ہے، ایک رکوع ہے اور ایک سجدہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ سجدہ ہے، نماز میں جو رکن سجدہ ہے وہ نماز کا اہم ترین رکن ہے، نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور سجدہ صرف نماز ہی میں نہیں ہوتا، سجدہ شکر بھی کہا جاتا ہے، شکر کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے بھی سجدہ ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت بھی ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی ایسی آیت سے گزریں، پڑھیں اس کو، اس کی تلاوت کریں جس میں سجدہ کرنے کا حکم آیا ہو، یا ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر آیا ہو کہ جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ بھی سجدہ کیا کرتے تھے۔ سجدے کی یہ اہمیت یہ ہے، دیکھیے کہ جو مسجد ہے ہماری عبادت گاہ، اس کا نام مسجد کیوں ہے؟ وہ بھی سجدہ سے ہے، سجدہ سے مسجد ہے، کیونکہ نماز کا جو اہم رکن ہے وہ سجدہ کرنا ہے، اور ہم جا کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو مسجد قرار دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے حوالے سے احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ علیک بکثرۃ السجود، کہ تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سے سجدہ کیا کرو، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ وہ بندہ جو بھی ایک سجدہ کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک سجدہ کرے، الا رفعک اللہ بہا درجہ، اگر تم ایک سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور اسی طرح تمہاری ایک غلطی کو معاف فرمائے گا۔ تو ایک سجدہ ہمیں یہ مقام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کی حدیث آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ترین کب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم اقرب ترین اس وقت ہوتے ہیں جب ایک بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔
سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو گرا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، کہ تم جب سجدے کی حالت میں ہو تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، چاہے تم امام کے پیچھے ہو، چاہے وہ اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہو، کوشش کرو کہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، جو ان دعاؤں کو پڑھا کریں، جو مسنون دعائیں ان دعاؤں کو پڑھا کریں۔ تو یہ سجدے اور رکوع کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی۔ اب اس کے بعد آئیے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرو۔ ظاہر ہے کہ نماز کا ذکر پہلے آیا تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، لیکن اس کو علیحدہ سے بتلانے کا کیا مقصد ہے؟ علیحدہ سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنی عبادت کو مسجد تک محدود نہیں کر لینا ہے، کیونکہ تم ہر حال میں اللہ کے بندے ہو، ہر مقام میں اللہ کے بندے ہو، لہٰذا ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی بن کر رہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ تمہارے بزنس کی جگہ ہو، چاہے وہ تفریح کا مقام ہو، چاہے تم سفر میں ہو، چاہے تم حضر میں ہو، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تم صحت مند ہو، چاہے تم امیری میں ہو، چاہے تم فقیری میں ہو، چاہے تم اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، ہر جگہ ہر حال میں تم نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، اور ہر حال میں عبادت کرتے ہو، چاہے کوئی بھی صورتحال ہو۔ تمہیں ہر صورت میں، ہر عمل میں، ہر کیفیت میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، وگرنہ تم اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو محدود کر کے رکھ دو گے۔ تو بہرحال ہر حال میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ہر حال میں اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کاموں کو پوری طرح کوشش کر کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ یہی ہے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب اپنے پروردگار کی عبادت وہ تم قول سے بھی کر سکتے ہو، تم عمل سے بھی کر سکتے ہو، تم نیت سے بھی کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کے کام کیا کرو، بھلائی کے کام کیا کرو، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، نماز اور عبادت کے بعد خیر کے کاموں کا حکم آیا ہے۔ خیر کے کاموں کا حکم، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو نماز ہم پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ اور پورے اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، وہ بندہ خود بخود اپنے آپ کو ہر حال میں، ہر مقام پر اللہ کا بندہ بنائے رکھے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی حال میں اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو نہ نکالے، اور جو بندہ اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو نہیں نکالتا، ہر حال میں وہ بندہ بنا رہتا ہے، تو ہر حال میں وہ خیر بھی کرے گا، وہ نیکی کے کام کرے گا۔ ایسے بندے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ ان من الناس مفاتح للخیر ومغالق للشر، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو خیر کی چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، خیر کے خزانے ہیں، جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ خیر کا حکم دیتے رہیں گے، خیر کا کام کرتے رہیں گے، خیر کی طرف بلاتے رہیں گے، خیر کی طرف لوگوں کو کی توجہ مبذول کرتے رہیں گے، ہمیشہ آپ ان کو خیر کے کاموں ہی میں مشغول پائیں گے۔ اور کچھ لوگ، اور پھر وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو شر کے لیے قفل کا کام دیتے ہیں، قفل کا کام، کہ وہ شر کو ہر جگہ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ان من الناس مفاتح للشر ومغالق للخیر، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے کسی نہ کسی برائی میں ملوث ہوں گے، کوئی نہ کوئی شرارت کر رہے ہوں گے، کسی نہ کسی برائی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ان سے خیر کی توقع نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ لوگ خیر کے راستوں کو بند کرنے والے ہیں، خیر کے دروازوں کو بند کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، کہ مبارک ہو ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے راستوں کو کھولنے والا بنایا ہے، جو خیر کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر 24 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر رکھتے ہیں۔ اب یہ خیر کے کام ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں۔ اب خیر کے کام کیا ہیں؟ خیر کے کام یقیناً ہر وہ کام خیر کا کام ہے
کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ ہر کام خیر کا کام نہیں ہوتا، ہر وہ کام خیر کا کام نہیں ہوتا جن کو ہم خیر کا کام سمجھتے ہیں، بلکہ اس پر یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے پروردگار، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، میرے والدین کو دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بھی مجھے قابل بنا، مجھے توفیق دے۔ اور پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے، جس سے میں نہیں، جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو عمل خیر وہی عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ عمل خیر میں بہت سارے کام آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ ان عمومی عبادتوں کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کو جوڑنا۔ عام طور پر ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازی بھی ہیں، جو ماشاءاللہ عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے معاملے میں ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں پر اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دور قریب کے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کئی دن بات نہیں کرتے، کئی دن نہیں ملتے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور جو لوگ اس میں آگے بڑھ کر اس کار خیر کو کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اجلہ فلیصل رحمہ، جو بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق وسیع طور پر فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرمائے، بہت زیادہ رزق عطا فرمائے، اور پھر اسی طرح اس کی عمر بھی لمبی کرے، اس کو زندگی بھی اس کی لمبی ہو، یعنی رزق میں اور اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے۔ یقیناً بات بہرحال لمبی آگے ہو جائے گی، موقع نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دیتا، اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے۔ جو کاٹتا ہے رشتہ داروں کو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے کاٹ دیتا ہے۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، آپ کو تو پتہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ وہ کار خیر ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جو درجہ بتایا ہے، احادیث تو بہت ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ، اور آپ نے وہاں پر اس موقع پر آپ نے 3 دفعہ آمین کہی ممبر پر چڑھتے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے 3 باتیں کہیں اور مجھے کہا کہ اس پر آپ آمین کہیں۔ 3 دعائیں کی تھی، دعا جبریل کی اور آمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین دونوں کو یا ایک کو پا لیا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ تو دیکھیے یہ وہ مقام ہے جو والدین کا۔ اسی طرح نیک کام اور بہت سارے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، دوسروں کی تکلیفوں میں شریک ہونا، ان لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، اور اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں میرے دوستو کہ جو اگر ہم کرتے رہیں تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو کار خیر ہے، اور یہی وہ کار خیر ہے جن کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور فلاح ہمارے لیے ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں فلاح اور کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔